نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين صدق اللہ العظیم۔ مکرمی سامعین، حریت اسلام در حقیقت نام ہے انصاف کی بات بولنے کا، گرچہ اپنے نفس یا اپنے کسی عزیز کے مخالف ہی کیوں ہو۔ حریت اسلام نام ہے حق گوئی و بے باکی کا، حریت اسلام نام ہے مظلوم کی علی الاعلان مدد اور برسر عام ظالم کی پنجہ شکنی کا۔ لیکن آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو آج ہر میدان اور ہر فیلڈ میں ہماری زباں کو حق گوئی اور ہمارے پاؤں کو حق طلبی سے باز رکھتی ہیں؟ قرآن کریم نے مختلف مقامات میں نہایت شدت کے ساتھ ان موانع حریت اور عوائق کو بیان کیا ہے۔ شیدائیان اسلام، دنیا میں محبت باطل سے بڑھ کر پائے حق کوش کے لیے کوئی سخت زنجیر نہیں کہ حبک الشیء یعمی و یسم۔ محبت باطل قبول حق سے آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا بنا دیتی ہے۔ ہم اپنے نفس کو محبوب رکھتے ہیں، اس لیے اپنے نفس کے مقابلے میں شہادت حق سے عاجز ہیں۔ ہم اپنے عزیز و اقارب سے محبت باطل رکھتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف حق کے لیے مستعد شہادت نہیں ہوتے۔ مجھے بتلائیے کہ اس دنیا میں کتنے انسان ہیں جو زیادہ حق گوئی میں خطرات و شدائد سے خوفزدہ نہیں ہوتے، اور کتنے ہیں جو آزادی حق کی خاطر اپنی جان کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مکرمی سامعین، آج ہم غیروں سے ڈر کر شہادت حق سے باز آ جاتے ہیں، حالانکہ صرف ایک ہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے۔ دلوں کی عنان حکومت اسی ایک کے ہاتھ میں ہے، هو القاہر فوق عبادہ۔ پھر کیوں ہمارے دل اپنی ہی جیسی بے بس اور بے اختیار مخلوق سے ڈر جاتے ہیں؟ ہم مصائب سے خوف زدہ ہوتے ہیں، لیکن کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ؟ ہر مصیبت خدا کے حکم سے آتی ہے۔ پھر کیوں ہمارے قلوب مصائب سے ہراساں اور ہمارے قدم لرزاں ہوتے ہیں؟ ہم موت سے ڈرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا یہ ایمان نہیں کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت آتی ہے تو نہ ایک پل کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ فرمان خداوندی نہیں سنا؟ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ سب سے زیادہ خدا کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ مکرمی سامعین، ایک سالی کے راہ حریت و صداقت کے پاؤں میں اس کے دشمن لوہے کی زنجیر ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ آئندہ کے منازل طے نہ کر سکے، لیکن اکثر یہ زنجیر لوہے کی جگہ سونے کی بھی ہوتی ہے۔ وہ اس طلسم زنجیر کو دیکھ کر راہ و رسم منزل صداقت پرستی سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے دوڑتا اور مسکراتا ہوا خود دشمن کے ہاتھ سے لے کر اپنے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ طلسم زنجیر کیا ہے؟ امید زر اور طمع جاہ۔ لیکن کس قدر دنی الوجود اور کم ظرف ہے وہ انسان جو صرف حب مال اور الفت زر کے لیے خدائے لم یزل کی محبت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ ایک فانی شے کے لیے حق و صداقت کی باقی و لازوال دولت کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا ہے۔ وہ دولت اور دولت کے کرشمے جس سے لعنت اور لالچ کی پھٹکار نکلتی ہے کیا ہے؟ کیا وہ انسان کی عمر کو بڑھا دینے والی اور عیش حیات کو موت کے خوف سے بے پرواہ کر دینے والی ہے؟ کیا وہ زندگی کے جملہ مصائب کا درما اور انسان کی تمام راحت جوئیوں کا وسیلہ ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ سونے اور چاندی کے محل سراؤں میں رہنے والے بھی اسی طرح موت کے پنجے میں گرفتار، مصائب حیات کے ہجوم سے محصور، تکلیف اور درد کے حملوں سے چور اور تڑپ اور بے چینی کی چیخوں سے المناک دیکھے جاتے ہیں۔ سامعین دی احتشام، کتنے بڑے بڑے تاجدار، پرہیبت فاتح، عظیم الشان سپہ سالار، نامور محب وطن اور محبوب القلوب و ملت پرست انسان ہیں،
جن کے حق پرستانہ عزائم کو اسی لعنت تمام نے ڈگمگا دیا۔ یہی انسانیت کی وہ روح خبیث ہے جو بڑے بڑے پاک جسموں، بڑی بڑی مقدس صورتوں اور بڑے بڑے پرعز علم و عمل قلوب کے اندر حلول کر گئی، اور فرشتہ سیرتوں نے شیطانوں کے اور ملکوتی صفات ہستیوں نے خوخار عفریتوں کے سے کام سر انجام کیے۔ حضرات، کسی کی عداوت بھی انسان کو اندھا اور اس کے کانوں کو بہرا بنا دیتی ہے۔ صداقت کی روشنی نظر آتی ہے مگر وہ اسے نہیں دیکھتا، حق کی آوازیں بلند ہوتی ہے مگر وہ اسے نہیں سنتا، کیونکہ عداوت نہیں چاہتی کہ انسان غیر کی صداقت کا معترف ہو۔ اے اسلام کے علم برداروں، سنو، حریت کی ایک پرخطر اور دشوار گزار منزل یہ بھی ہے جس کو صرف وہی قطع کر سکتا ہے جو اس میدان کا مرد مجاہد اور اس معرکے کا بہادر ہے۔ اگر انسان کے لیے یہ دشوار ہے کہ اپنی غلطی اور انحراف عن الحق کا اعتراف کرے، تو یہ دشوار تر ہے کہ اپنے دشمن کی سچی رائے اور سچے عمل کا اپنے دست و زباں سے اقرار کرے۔ قرآن کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ مسلمانوں، خدا کے لیے آمادہ اور حق کے لیے گواہ رہو۔ دیکھو، کسی قوم کی عداوت و دشمنی تم کو حق و عدل سے کہیں باز نہ رکھے۔ حق و عدل سے کام لو کہ وہ تقوی سے قریب تر ہے، اور خدا سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی کسی مسلمان کو عداوت و کینہ پروری اعتراف حق سے باز رکھ سکتی ہے؟ اور اگر رکھ سکتی ہے تو وہ خصائص و امتیازات اسلام سے محروم ہے۔ الغرض، ہر حقیقی مسلم کا وجود دنیا میں شہادت حق اور نمونہ حریت ہے۔ نہ تو ناجائز حسن اعتقاد اس کی صداقت شعار عقل کو سلب کر سکتا ہے، نہ محبت اس کو حق گوئی سے اندھا اور بہرا بنا سکتی ہے، نہ خوف جان و مال و متاع اس کو حق سے باز رکھ سکتا ہے، اور نہ حرص و طمع اور حب زر و جاہ کے سحر سے مسحور ہو کر منکر صداقت ہو سکتا ہے۔ وہ حق کا شیدا ہے اور حق کا طالب، وہ حریت کا دلدادہ اور حریت کا جویا ہے۔ وہ ہر جگہ جہاں اس کو پا سکتا ہے اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اور جس طرح بھی مطلوب حقیقی اس کو مل سکتا ہے اس کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ مسلم کی شان یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ باطل سے نفرت اور حق کی جستجو ہوتی ہے۔ اگر آج ہم حقیقی طور سے مسلمان ہوں، حق کے طالب ہوں، حریت کے دلدادہ ہوں، نہ تو ہم دوستوں کی محبت کی پرواہ کریں اور نہ جبابرہ حکومت کے جبروت و جلال سے مرعوب ہوں، تو حسب وعدہ الہی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے تمام اعمال صالح اور ہمارے تمام گناہ مغفور ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔